السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ یہ فتنوں کا دور آ چکا ہے اور رب تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی اور تمہاری اولاد بھی فتنے کا سبب۔ بات اس وقت مال کی ہوگی کہ مال کس وقت کب اور کیسے فتنہ بن جاتا ہے اور ہلاکت کی طرف وہ لے جاتا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا یحبون المال حبا جما، جب مال کی محبت دل میں بیٹھ جائے تو پھر انسان ایمان سے اس طرح سے دور ہٹتا رہتا ہے کہ بس مال آ جائے، حلال کا ہو یا حرام کا، اس کی کوئی تمیز نہیں رہتی۔ یہ چرمائے قربانی کا موقع آ رہا ہے اور لوگ بکرے اور جانور وغیرہ اپنا خرید رہے ہیں، اور مختلف ادارے والے، چاہے کوئی ویلفیئر ٹرسٹ ہو، مدارس ہوں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی تنظیم یا جماعت ہو جہاں اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں، ان میں سب نہیں لیکن اکثر جگہوں پر حرام کھایا جا رہا ہے، حرام کھایا جا رہا ہے۔ وہ کیسے؟ اعلان ہوا جی گائے کی قربانی میں 25,000 کا حصہ، اونٹ میں 30,000 کا حصہ۔ اب یہ حصے تو ڈال لیے، لاکھوں کی رقم آ گئی ان کے پاس، 40 50 یا 100 یا 200 300 گایوں کی اجتماعی قربانیاں کی جا رہی ہیں، اور اس کے اندر جو پیسہ بچ رہا ہے وہ واپس نہیں ہو رہا۔ ہاں، اگر جانور اچانک مہنگا ہو جائے تو یہ مطالبہ ان سب اداروں کی طرف سے ہو جائے گا، جی جانور مہنگا ہو گیا، اتنے پیسے اور دے۔ لیکن جو پیسے بچ رہے ہیں اور وہ واپس نہیں کیے جا رہے، اور یہ ویلفیئر ٹرسٹ والے، یہ مدارس والے، یہ مختلف تنظیموں والے جو پیسہ بچا ہوا اپنے پاس رکھ رہے ہیں، یہ حرام کا پیسہ ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے آپ اپنے آپ کو بچائیے، ایسی جگہ پر اجتماعی قربانی میں حصہ مت لیجئے۔ ہاں، کئی لوگ، کئی جماعتیں، کئی مدارس، کئی ادارے ایسے بھی ہیں جو باقاعدہ کہتے ہیں دیکھیے اگر پیسے بچ گئے تو ہم آپ کو واپس کریں گے، اور اگر اوپر لگے تو آپ کو دینے ہوں گے۔ اور جب پیسے بچ جاتے ہیں وہ گوشت دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ آپ کے اتنے پیسے بچے ہوئے ہیں، یہ لیتے جائیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی مدرسے میں ڈال دیں آپ اس کو، وہ تو حلال ہے مدرسے میں ڈالنا، بشرطے کہ مولوی اپنی جیب میں نہ رکھے، اپنے لیے نہ رکھے، وہ مدرسے ہی میں ڈالے تو حلال ہوگا۔ اور اگر وہ یہ سوچ کے کہ جی مدرسے کا بڑا تو میں ہوں، ویلفیئر ٹرسٹ کا بڑا تو میں ہوں، اس سوسائٹی کا بڑا تو میں ہوں، اس ادارے کا اور اس تنظیم کا تو بڑا میں ہوں، لہٰذا میں اپنی جیب میں ڈال لوں، وہ سب حرام ہوگا۔ عام طور پر اکثریت یہی کر رہی ہے کہ پیسے واپس نہیں کرتی، اور کمزور تر جانور لے آتے ہیں، ہڈیاں نکل رہی ہوتی ہیں۔ آیا 1.5 لاکھ کی گائے آئی، اب پیسے ان کے پاس 2 لاکھ کے جمع ہو گئے ایک گائے کے لیے، وہ سب پیسے اپنے جیب میں گئے، لاکھوں روپیہ کما لیتے ہیں۔ اس طرح سے اجتماعی قربانی کی جا رہی ہے، اگر وہاں 10 لاکھ روپے بچ گئے تو وہ 10 لاکھ روپے ان سب کے درمیان تقسیم کرنے چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے آپ نے ایک گائے 1.5 لاکھ کی لی، ایک گائے 1.25 لاکھ کی ملی، ایک گائے آپ کو 1,25,000 کی ملی، تو جس گائے میں جتنی رقم لگی ہے اور اس میں جس کے نام آپ نے لکھے ہیں اس کا حساب وہیں انہی کے ساتھ ہونا چاہیے کہ بھئی آپ کی اجتماعی قربانی میں جس گائے میں حصہ شامل کیا گیا ہے وہ اتنے کی آئی ہے، اتنے اس کے کھانے پینے پہ اخراجات ہوئے ہیں، اور یہ پیسے بچے ہیں یہ آپ کے ہیں، انہی کو دی جائے۔
پھر ایک اور حرام کام میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں ایک جگہ گیا ہوا تھا، ادارے کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک جگہ گیا ہوا تھا، وہاں بیٹھا ہوا تھا. میں ایک مفتی صاحب آئے، ان کا نام بھی نہیں بتاؤں گا، اور 2 آدمی تھے ان کے ساتھ، کورنگی کے علاقے کے تھے. وہ کسی ایک جگہ پر آئے، عید کا دوسرا دن یا تیسرا دن تھا غالباً. انہوں نے کہا جی ہم گائے میں حصہ لینا چاہتے ہیں. وہاں کے سرپرست نے وہ پیسے لیے، ان کو رسید بنا کے دے دی، اور ہاتھ کے ہاتھ وہ حصہ بھی دے دیا. بھائی ان کے نام کی تو قربانی ہوئی نہیں ہے، تو آپ گوشت بیچ رہے ہو اور لے جانے والے آپ گوشت خرید رہے ہو، قربانی کہاں ہوئی آپ کی؟ یہ بھی حرام ہے جو لے رہے ہیں اس طرح سے. یہ تو حصہ کسی اور کا ہوگا، یا آپ نے پہلے سے 2-4 گائیں ایسی کاٹ کر کے رکھی ہوئی تھیں، وہ اس شخص کی قربانی تو نہ ہوئی نا. اس میں تو اس کا نام ہی نہیں لیا گیا، اور پھر آپ رکھا ہوا گوشت کا حصہ اس کو دے رہے ہو ہاتھ کے ہاتھ میں. یہ حلال نہیں، حرام ہے، حرام ہے. یہ بعض ادارے والے ایسا کر رہے ہیں، مدرسے والے بھی، ویلفیئر ٹرسٹ والے بھی، سوسائٹی والے بھی، اور بھی کئی لوگ ایسا کر رہے ہیں. حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ یہی حرام غذا آپ کو جہنم میں لے جائے گی. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دینے والوں کو بھی اور لینے والوں کو بھی تقوی اپنانے کی، اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام دینے سے اور حرام کھلانے سے اور حرام کھانے سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، محفوظ رکھے.